بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید غلام جعفر شاہ۔ میرا کام ہے آپ کو موٹیویٹ کرنا، آپ کو نئی نئی باتیں بتانا، ایجوکیشنز کے بارے میں تمام نیوز کے متعلق لیٹسٹ نیوز دینا اور وہ نیوز دینا جو آپ کے فائدے کے لیے ہو۔ آج کی ویڈیو میری اس بارے میں ہے کہ انسان پیسے کی تلاش میں ہے۔ ہر انسان اس دور میں اتنا دوڑ رہا ہے، افراتفری کا زمانہ ہے، ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ دولت آئے۔ اگر وہ دن کو محنت کرتا ہے تو اضافی آور لگا رہا ہے، اضافی گھنٹے کام کر رہا ہے تاکہ میرے پاس اور پیسہ آئے۔ آپ نے ارد گرد نظر دوڑانی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں آج کل ان کا ایک ہی مشن ہے اور وہ ہے پیسہ۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ میانہ روی اختیار کرے، کام بھی کرے لیکن ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال کرے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو مالک چاہتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ اس کے لیے آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ بہت زیادہ کماتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کے پاس جو سالانہ بچت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر سکے، اس پیسے کو اپنے اور کاروبار میں لگا سکے۔ لیکن سال بعد جب وہ اپنی بچت جمع کرتا تھا اور سارے نفع نقصان کر کے وہ بچت نکالتا تھا تو وہ نکلتی تھی 3 روپے۔ پرانے زمانے کی بات تھی، 3 روپے بھی بڑی بات تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اس سال وہ بہت زیادہ محنت کرے گا۔ جہاں پہ وہ 6 گھنٹے کام کرتا ہے اب وہ 8 گھنٹے کام کرے گا۔ پورا سال اس نے 8 گھنٹے کام کیا۔ اپنی بیوی کو کہا کہ گھر کے اخراجات میں کمی کرو۔ سال بعد بڑا خوش ہوا کہ آج میں اپنی سیونگ کر رہا ہوں، کتنی میری بچت ہوئی ہے۔ لیکن سال بعد اس کی بچت وہی 3 روپے۔ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ اتنے اضافی گھنٹے کام کیا ہے پھر بھی بچت وہی 3 روپے۔ اب وہ اپنی بیوی سے صلاح مشورہ کرتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس دفعہ تو بھی لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کر، تو بھی ارننگ کر، تو بھی کمائی کر، پھر ہم جمع کریں گے، ہماری بچت زیادہ ہو جائے گی۔ اب جب سال گزرا تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کے اپنی بچت کرنے لگے، اپنے نفع نقصان کا حساب کرنے لگے تو بچت اس کی 3 روپے۔ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ پہلے میں اکیلا کام کرتا تھا، پہلے 6 گھنٹے کام کرتا تھا، پھر 8 گھنٹے کام شروع کیا، اب آپ بھی میرا ساتھ دے رہی ہیں لیکن پھر بھی بچت وہی 3 روپے۔ اس سے بڑا افسوس ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اب اس نے کہا کہ اس کا کوئی اور حل نکالو۔ اس کی بیوی نے کہا لگتا ہے یہ 3 کا جو فگر ہے نا یہ ہمارے موافق نہیں ہے، یہ ہمیں راس نہیں آ رہا ہے، بس ان 3 روپے کو ضائع کر دو۔ اس کو بیوی کا مشورہ پسند آیا، اس نے وہ 3 روپے لیے اور دریا کی طرف چل پڑا۔ اس نے سوچا کہ وہ یہ 3 روپے سے جان چھڑائے گا، اس کو دریا میں پھینک دے گا۔ جو ہی وہ دریا کے کنارے پہنچتا ہے جیب سے 3 روپے نکالتا ہے اور دریا میں پھینکنا ہی چاہتا ہے کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ 3 روپے آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ وہ فرشتہ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے اپنی ساری کہانی، پیچھے کئی سالوں کی کہانی اس نے اس فرشتے کو سنا دی۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر یہ 3 روپے تو ضائع کرنے کی بجائے مجھے دے
تو ان 3 روپے کے بدلے میں دریا میں غوطہ لگاؤں گا، جو چیز حاصل ہوگی وہ میں تجھے دوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ میں اگر تجھے دیتا ہوں اور کوئی چیز دریا سے نہ ملی تو؟ اس کے بعد فرشتے نے جواب دیا، پہلے بھی تو آپ سمندر میں پھینک رہے تھے، پہلے بھی تو آپ اس کو ضائع کر رہے تھے نا، چلو ضائع ہوں گے تو ضائع ہو گئے، اگر نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو مل جائے۔ یہ صلاح اس آدمی کو پسند آئی۔ 3 روپے کے بدلے میں فرشتے نے دریا میں غوطہ لگایا، تو جب وہ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک ہیرا تھا۔ اس نے وہ ہیرا اس شخص کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ اور اس کو بیچ کے اب اپنے حالات بہتر کرو۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، گھر آیا، بیوی کو بتایا، بیوی بہت خوش ہوئی۔ دوسرے دن صبح وہ ساتھ والے گاؤں چلا گیا، وہاں پہ ایک سنار رہتا تھا، اس نے اس کو ہیرا دکھایا، تو سنار نے کہا کہ اس ہیرے کی قیمت میں نہیں دے سکتا، یہ بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت اگر لینی ہے تو شہر چلے جاؤ، وہاں پہ فلاں نام کا ایک تاجر رہتا ہے، وہ اس ہیرے کو خرید سکتا ہے، اس کے علاوہ یہاں نزدیک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس ہیرے کی قیمت ادا کر سکے۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، شہر چلا گیا، اس تاجر سے ملا۔ تاجر نے جب ہیرے کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ ہیرا کہاں سے آیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہیرا جہاں سے بھی آیا ہو، آپ نے اس سے لینا ہے کہ نہیں؟ تاجر نے کہا میں ضرور لوں گا، لیکن اس کی قیمت میں آپ کو پیسوں میں نہیں دے سکتا۔ تو اس شخص نے پوچھا پھر کیسے؟ تاجر اس شخص کو اپنے گھر لے گیا، وہاں اس تاجر کے پاس بہت سارے کمرے تھے، کسی کمرے میں سونا پڑا ہوا تھا، کسی کمرے میں چاندی پڑی ہوئی تھی، اور کسی کمرے میں سکے پڑے ہوئے تھے۔ اب جب تاجر نے اس شخص کو سارے کمرے دکھا دیے تو تاجر نے اس شخص سے کہا کہ یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، تجھے میں ایک وارننگ دیتا ہوں، ایک صلاح دیتا ہوں، میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تیرے لیے اس کی قیمت یہ ہے کہ تو جا ایک گدھے کا بندوبست کر، صبح سے لے کے شام تک تو ان کمروں میں سے چاہے سونا اٹھا، چاہے چاندی اٹھا، چاہے سکے اٹھا، جو ہی شام ہو جائے گی اس ہیرے کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، واپس آیا، گدھے کا بندوبست کیا، دوسرے دن دوبارہ اپنی مطلوبہ جگہ پہ پہنچ گیا۔ تاجر نے کہا کہ جاؤ، میں نے آپ کو کمرے دکھا دیے ہیں، ان کمروں میں سے جتنا جو مرضی ہے تو گدھے پہ لاد کے اپنے گھر لے جا سکتا ہے۔ اب شخص نے پہلے سونے کا کمرہ کھولا، چونکہ سونے کی بہت چمک ہوتی ہے، تو اس نے دیکھا اچھا میں اس کونے سے اٹھاؤں گا، نہیں اس سے نہیں، میں وہ سامنے والے کونے سے اٹھاؤں گا، نہیں اس کونے سے اٹھاؤں گا، اچھا کہتا ہے چلو اسے بعد میں اٹھاؤں گا، پہلے چاندی اٹھا لیتا ہوں۔ پھر وہ اگلے روم میں گیا جہاں چاندی پڑی ہوئی تھی، تو کہتا ہے اچھا چاندی جو نہیں، وہ سامنے والی چاندی ٹھیک ہے، یہ نیچے سے اٹھاؤں گا، کہتا ہے اسے بھی بعد میں اٹھاؤں گا، پہلے سکوں کو دیکھتا ہوں۔ سکوں والے روم میں جاتا ہے تو کہتا ہے اچھا یہاں سے سکے اٹھاؤں گا، نہیں یہاں سے اٹھاؤں گا، نہیں یہاں سے اٹھاؤں گا۔ یہ سوچتے اس نے کہا نہیں پہلے سونا اٹھاتا ہوں۔ سارا دن مشورہ کرتے کرتے اس کے ذہن سے جو بھرا ہوا لالچ تھا وہ کبھی ختم نہ ہوا، اور وہ یہ صلاح کرتے کرتے کہ میں کہاں سے کیا چیز اٹھاؤں، اس نے دن گزار دیا۔ جب شام ہونے لگی تو تاجر آیا، تو تاجر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور تاجر بولا کہ تیرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، اس نے جلدی سے سکوں پہ ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں 3 روپے، وہی 3 روپے جو وہ سمندر میں پھینکنا چاہتا تھا۔ انسان کا لالچ
کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات کو سنبھال کے رکھے، انسان کو چاہیے کہ وہ میانہ روی اختیار کرے۔ یہ جو انسان کے ذہن میں بھرا ہوا لالچ ہے، یہ انسان کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ ارد گرد نظر دوڑائیں، جو بھی لالچی انسان ہے، یقین کریں ان کا لالچ چاہے انہیں کروڑوں میں آپ دے دیں، ان کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے لالچ سے پرہیز کریں، جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پہ اس کی ذات کا شکر ادا کریں، کوشش ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو برکت ڈالنی ہے وہ آپ کو وہ حصہ ضرور دے گا۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، آگے مالک جانے، اور وہ ہمارے مقدر پہ جو لکھ رہا ہے وہ بہتر لکھ رہا ہے۔ اس کی رضا پہ راضی رہیں، اپنی لائف کو پرسکون بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس بات پہ ضرور عمل کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز دوں گا جو آپ کی زندگی میں آپ کے کام آئیں گی۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو کمنٹ لازمی کیا کریں، لائک اور شیئر کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔